خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ ہجرت کے آغاز سے 10ویں سال تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کی سرزمین پر روزانہ 822 مربع کلومیٹر کے حساب سے پیش قدمی کی۔ اسلام کے آغاز میں مسلمان اتنے تہی دست اور بے بضاعت تھے کہ پہلی 3 جنگوں میں ہر 2 سپاہیوں کے پاس ایک اونٹ ہوتا تھا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور ان کے لشکر میں صرف 2 گھوڑے شامل تھے، لیکن بعد میں مسلمان اتنے طاقتور اور مالدار ہو گئے تھے کہ جنگ حنین میں ان کے پاس 1000 گھوڑے تھے۔ اس طرح جنگ تبوک میں اسلامی لشکر 10,000 گھوڑے لے کر چلا تھا۔ مسلمانوں نے اپنی پہلی لڑائی صرف 4 افراد کے بل بوتے پر لڑی اور وہ لڑائی نخلا کے مقام پر پیش آئی تھی۔ دوسری لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ جنگ احد میں 700 مسلمان سپاہی میدان کارزار میں اترے تھے، لیکن جنگ تبوک میں انہوں نے 30,000 کے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں قدم رکھا تھا۔ بعض جنگوں میں مسلمانوں کا نقصان بہت کم ہوا اور بعض میں انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا، لیکن مسلمانوں کے تصرف میں آنے والے جزیرۃ العرب کے عظیم حدود اربع کے پیش نظر ان کا نقصان برائے نام تھا۔ ہجرت کے 9ویں سال سیدنا علیہ السلام قدر علیل ہو گئے اور مدینے میں ہی مقیم رہے۔ بہرحال اس سال سیدنا علیہ السلام نے مدینے میں سفیروں اور اطراف و اکناف کے قبائل کی نمائندہ جماعتوں سے ملاقاتیں کیں۔ اس موقع پر سیدنا علیہ السلام پورے جزیرۃ العرب کے مذہبی، سیاسی اور عسکری پیشوا تھے، لیکن اس کے باوجود جب کوئی سفیر یا وفد ان سے ملنے آتا تو دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسباب زندگی وہی ہے جو برسوں پہلے تھا۔ ہجرت کے 10ویں سال سیدنا علیہ السلام 14,000 مسلمانوں کی معیت میں مناسک حج کی ادائیگی کے لیے مدینے سے مکہ تشریف لائے۔ 9 ذی الحج سن 10 ہجری کو جب سورج ڈھل گیا تو سیدنا علیہ السلام اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہو کر وادی نمرہ میں جبل الرحمت پر جلوہ افروز ہوئے۔ خطبہ حجۃ الوداع اسلام میں اساسی دستور اور بنیادی اصول کی حیثیت کا حامل ہے۔ وفات سے تقریباً 80 روز پہلے سیدنا حضور علیہ السلام نے حج کے زمانے میں فرمایا، لوگوں میری بات غور سے سنو، کیونکہ شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں پھر تم سے نہ مل سکوں۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے خاندان اور قبیلے اس لیے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اس لیے کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اسی طرح کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر فضیلت نہیں۔ اے قبیلہ قریش، ایسا نہ ہو کہ قیامت میں تم دنیا کا بوجھ سمیٹ کر اپنی گردن پر لادے ہوئے آؤ اور دوسرے لوگ آخرت کا سامان لائیں۔ اگر ایسا کیا تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکوں گا۔ اے لوگوں،
آج کا دن اور اس مہینے کی جس طرح تم حرمت کرتے ہو، اسی طرح ایک دوسرے کا ناحق خون کرنا اور کسی کا مال لینا تم پر حرام ہے۔ خوب یاد رکھو کہ تمہیں خدا کے حضور حاضر ہونا ہے اور وہ تمہارے سب کاموں کا پورا جائزہ لے گا۔ اے لوگو، جس طرح تمہارے حقوق عورتوں پر ہیں، اسی طرح تم پر تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں۔ ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا۔ یاد رکھو، خدا کی ذمہ داری پر عورتیں تم پر حلال ہوئیں اور اسی کے حکم سے تم نے ان پر تصرف کیا ہے، بس ان کے حقوق کی رعایت میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ غلاموں سے اچھا برتاؤ کرنا، جیسا تم کھاتے ہو ویسا ان کو کھلانا، جیسے تم کپڑے پہننا ویسے ہی ان کو کپڑے پہنانا۔ اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے اور تم معاف نہ کر سکو تو ان کو جدا کر دینا، کیونکہ وہ بھی خدا کے بندے ہیں۔ ان کے ساتھ سخت برتاؤ نہ کرنا۔ لوگو، میری بات غور سے سنو، خوب سمجھو اور آگاہ ہو جاؤ۔ جتنے کلمہ گو ہیں سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سب مسلمان اخوت کے سلسلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ تمہارے بھائی کی چیز تم کو اس وقت تک جائز نہیں جب تک وہ خوشی سے نہ دے۔ خبردار، زمانہ جاہلیت کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے کچل دی گئی ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے تمام خون معاف ہیں۔ خبردار، ناانصافی کو پاس نہ آنے دینا۔ میں نے تم میں ایک ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کو مضبوط پکڑے رکھو گے اور اس پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ چیز خدا کی کتاب ہے۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی نئی امت نہیں۔ خبردار، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، صلاۃ قائم کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اپنے رب کے گھر بیت اللہ کا طواف کرتے رہو۔ مذہب میں غلو اور مبالغے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی عمل سے برباد ہو چکی ہیں۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا۔ تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ اگر کوئی حبشی غلام بھی تمہارا امیر ہو، وہ تم کو اللہ کی کتاب کے مطابق چلائے تو اس کی اطاعت کرو۔ اے لوگو، عمل میں اخلاص، مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی اور جماعت میں اتفاق، یہ باتیں سینے کو صاف رکھتی ہیں۔ اے لوگو، تم سے میرے متعلق سوال کیا جائے گا تو بتاؤ تم کیا کہو گے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا دیا ہے اور اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر لوگوں کی طرف جھکا کر فرمایا، یا اللہ تو گواہ ہے۔ پھر فرمایا، خبردار، جو حاضر ہیں وہ یہ کلام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں نہیں ہیں، خواہ وہ اس وقت موجود ہیں یا آئندہ پیدا ہوں گے، کیونکہ بہت سے لوگ وہ ہوں گے جن کو میرا کلام پہنچے گا، خود سننے والوں سے زیادہ اس کی حفاظت کریں گے۔